بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، خدا سے متعلق کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے نوجوان نسل اس وقت اٹھاتی ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ مختلف الخیال لوگوں کے افکار کو سننے کے بعد ایک اضطراب ہے جو مسلمان نوجوانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے علمی، عقلی اور استدلالی انداز میں خالص قرآن و سنت کی بنیاد پہ اپنی نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کی جائے اور ان میں دینی شعور اجاگر کیا جائے۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گزشتہ نشست میں غامدی صاحب ابتدائی گفتگو ہو چکی تھی کہ خدا کی ایک اسکیم ہے ابتلا کی، جس کے نتیجے میں بہت سارے معاملات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مداخلت کرتے بھی ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ظالم حکمران گزرے ہیں، اپنی رعایا کی چمڑیاں تک ادھیڑ دیتے تھے، اتنا ظلم کرتے ہیں، ان پہ لاگان لگاتے ہیں، ان سے سارا کا سارا مال بٹور لیتے ہیں، لیکن اللہ کہیں مداخلت نہیں کرتا۔ اسی کے برخلاف ہمیں نظر آتا ہے کہیں کہیں وہ مداخلت کرتا بھی ہے۔ یہ ظالم حکمران ہیں جو اپنے کیفر کردار تک پہنچتے ہیں۔ یہ کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہیں پر مداخلت ہوتی ہے، کہیں پر ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے اور کہیں ظالم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اچھا، ابتلا کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت بعض موقعوں پر مداخلت کرتا ہے۔ وہ مداخلت کسی موقع پر دعوت کے لیے ہوتی ہے، کسی موقع پر تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، کسی موقع پر سزا کے طور پر ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں خود قرآن مجید میں ہیں، یعنی عمومی اصول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقصد طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک منزل طے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نتیجہ متعین کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ ابتلا کا عمومی قانون ہمیشہ جاری رہے اور اس طرح جاری رہے کہ کبھی حجاب نہ اٹھے، یعنی انسان علم و عقل کی روشنی میں غور کرے تو اپنے پروردگار کو پالے، اس کی معرفت بھی حاصل کر لے، لیکن صورتحال ایسی نہ بن جائے کہ انکار کی گنجائش نہ رہے، دونوں راستے کھلے رہیں۔ چنانچہ جگہ جگہ قرآن مجید نے اس کو دونوں راستوں سے تعبیر کیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی انسان کے سامنے خیر کا راستہ بھی ہے، انسان کے سامنے شر کا راستہ بھی ہے۔ خیر و شر کے راستوں کو بند نہیں ہونا چاہیے، خیر کے لیے بھی ترغیبات باقی رہنی چاہیے اور شر کے لیے بھی مواقع باقی رہنے چاہیے۔ ابتلا کے عمومی قانون کا تقاضا یہی ہے۔ چنانچہ اب اگر مداخلت ہوگی تو وہ عمومی قانون کے تحت نہیں ہوگی، وہ خصوصی حالات میں ہوگی۔ اس کی جو مثالیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں ان میں سے بعض کی ہم بہت وضاحت کر چکے ہیں۔ مثلا یہ کہ قوموں کے لیے ایک محشر برپا کر دیا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ قومیں اسی دنیا میں کیفر کردار کو پہنچ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک خاص ترتیب کے ساتھ قوموں کو موقع بھی دے رہا ہے۔ وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں، جو کچھ انہیں کرنا ہے کرتی ہیں۔ کچھ قاعدے ضابطے ہیں جن کے تحت ان کو عروج حاصل ہوتا ہے، کچھ قاعدے ضابطے ہیں جن کے تحت وہ زوال آشنا ہو جاتی ہیں۔ جب وہ زوال آشنا ہوتی ہیں تو پھر بعض اوقات وہ ہلاکت تک پہنچ جاتی ہیں۔ عام طور پر قوموں کے بارے میں یہی ہلاکت کا قانون ہے، لیکن ہلاکت کا قانون کیا حجاب اٹھا دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہلاکت کا قانون صدیوں میں روبہ عمل ہوتا ہے، یعنی ایک قوم عروج میں آئی ہے، ایک قوم نے بڑی بالادستی حاصل کر لی ہے، ایک قوم نے دنیا پر اپنا تفوق قائم کر لیا ہے، اس نے بہت کچھ اپنے لیے سامان زندگی فراہم کر لیا ہے، بہت سی سہولتیں پیدا کر لی ہیں، دنیا میں اس کا لوہا مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید جب عاد کا ذکر کرتا ہے، سمود کا ذکر کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ کیسی ترقی یافتہ قومیں بن گئی تھیں، ان کی تعمیرات میں کس طرح ان کے حسن ذوق کا ظہور ہوا تھا، ان کے فن کا ظہور ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مختلف مراحل سے گزر جانے کے بعد پھر وہ قومیں ہلاکت تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب یہ ہلاکت چونکہ بتدریج آتی ہے تو اس وجہ سے حجاب بھی قائم رہتا ہے، لیکن ایک عبرت کا سامان بھی ان میں ہوتا ہے۔ سب قوموں کے بارے میں یہ بات خود قرآن نے بیان کی اور انہی الفاظ میں بیان کی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں ان سب کے بارے میں ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ الا مہلکوہا او معذبوہا۔ دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں نسبتاً پردے اٹھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آخری درجے میں اٹھ جاتے ہیں، وہ رسولوں کا اتمام حجت ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر بھیجتا ہے تو قومیں عام طور پہ جرائم کا ارتکاب کرتی ہیں، چنانچہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان میں سے منتخب قوموں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، خاص طور پر ان قوموں کا جن سے عرب واقف تھے، جن کی تاریخ سے واقف تھے، جن کے بارے میں ان کو توجہ دلائی جا سکتی تھی، تو اس میں سب قوموں کے اصل جرائم بھی بیان کر دیے ہیں۔ اچھا، یعنی کسی کے ہاں وہ جرائم فواہش کی نوعیت کے ہیں، کسی کے ہاں حق تلفی کی نوعیت کے ہیں، کسی کے ہاں وہ بغی اور سرکشی کی نوعیت کے ہیں۔ جرائم کا ارتکاب قومیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عمومی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ ہلاکت کا ایک قانون ہے جو بتدریج ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک، پیغمبر کی بعثت جب ہوتی ہے تو پیغمبر حجت تمام کرتا ہے، ان جرائم پر ان کو متنبع کرتا ہے۔ جب ہر لحاظ سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کی مداخلت ہوتی ہے، لیکن یہ مداخلت اتنی ہوتی ہے اور اسی درجے میں ہوتی ہے جس سے ابتلا کے قانون پر اثر نہ پڑے۔ ابتلا کا قانون عمومی قانون ہے اور اس طرح کی مداخلت اس میں استثناء ہے، تو استثناء کی بنیاد پر ہم ابتلا کے قانون کو باطل نہیں کر سکتے، بلکہ اس استثناء سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہوتی ہیں، جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچیں یا جن کے بارے میں لوگ متنبع ہوں، ان کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو، اس سے تمہارے لیے اس دوسری دنیا کو سمجھنے کے لیے کچھ آثار نمودار ہوئے ہیں، یہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے تم ان چیزوں کو پا سکتے ہو۔ پیغمبروں کی طرف سے دیکھیے بعض پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں، چنانچہ دو بڑی پیشین گوئیاں ہیں جو حرف بحرف پوری ہو گئی ہیں۔ ایک یہ پیشین گوئی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال تک دنیا میں مذہبی فکر کا غلبہ ہوگا، چنانچہ وہ غلبہ رہا اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ بالکل اسی طرح انہی الفاظ میں یوحنا عارف کے مکاشفے میں موجود ہے۔ 1000 سال کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تینوں بڑی سلطنتیں بتدریج ختم ہو گئیں اور اس کے بعد دنیا کا نظم دوسری قوموں کو منتقل ہو گیا۔ یاجوج ماجوج کا خروج کس طریقے سے شروع ہوا، مختلف مراحل سے گزرا اور کیسے اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی پیشین گوئی قرآن نے کی ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس کے قرب کی ایک نشانی نمودار ہوگی، اور وہ یہ کہ یہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے اور غلامی ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی۔ یہ پیشین گوئی بھی حرف برف پوری ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے انسان کو توجہ ہوتی ہے۔ پیغمبر فی الواقع اللہ کی طرف سے بات کر رہے تھے، وہ سینکڑوں سال پہلے ایک ایسی بات کی خبر دے رہے تھے جس کا آج سے 200 سال پہلے بھی تصور کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں چیزیں، یہ ایک طرح کی مداخلت ہی ہے، اس سے توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی ہے کہ جس کے ساتھ ابتلا کا قانون جاری رہتا ہے۔ تو دنیا میں جب آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں اور کچھ قوانین کے تحت کرتے ہیں تو ہم طبعی قوانین میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے استثناء ہوتا ہے۔ یہ ضرورت کا استثناء ہے، اور ضرورت کیا ہے اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھیے۔ جس مقصد سے دنیا بنائی گئی ہے وہ ابتلا ہے، یعنی امتحان کا قانون جاری ہے، عمومی طور پر اسی کو جاری ہونا چاہیے۔ اس ابتلا میں انسان کو متوجہ کرنا ہے، آخر پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، وہی اسی لیے آتی ہے، تو توجہ دلانے کے کام کے لیے پھر مداخلت بھی ضروری ہے کہ وہ کبھی کبھی ہو جایا کرے۔ تو اس توازن کو پوری طرح قائم رکھا گیا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا خان صاحب، اس پوری بحث میں جو الہات کا ایک جز میں یہ مقدمہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہے کائنات کا بنانے والا اور وہ قائم بالقسط ہے، انصاف پسند ہے، تو یہ ظلم کیوں ہونے دیتا ہے؟ ایک بہت ہی بنیادی اور جس کو کہتے ہیں سررشتہ ہے اعتراض کا، وہ یہ ہے کہ آپ کی پوری بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، امتحان کا اصول ہے، ارادہ اختیار کی آزادی ہے، ابتلا کے قاعدے پر لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی ایک جزا اور بدلہ آخرت میں دیں گے۔ جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے ان کو صاحب اختیار ہونا چاہیے۔ بچے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی عقلی شعور اس درجے کا نہیں دیا، جسمانی قوت اور طاقت نہیں دی،
وہ تو اس امتحان کے مخاطب بن ہی نہیں سکتے. جو کچھ تصویر سامنے آتی ہے، بسا اوقات جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں چھوٹے بچے، معصوم بچے مارے جاتے ہیں، غربت ہوتی ہے، بھوک افلاس، اس میں بچوں کے ساتھ لگتا ہے زندگی جو ہے وہ انگاروں کے اوپر سلگتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ چلیے آپ کا خدا اگر امتحان میں ڈالنا چاہتا تھا تو صاحب اختیار لوگوں کو ڈالتا، یہ بچوں پہ ظلم کو وہ کیسے گوارا کرتا؟ نہیں، اس میں بھی صاحب اختیار لوگوں کا امتحان کیا گیا ہے. بچہ جب تک بلوغ کو نہیں پہنچ جاتا وہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرا بچہ ہے، میرے آغوش میں اس کو ڈالا گیا ہے. بچے کے ساتھ میری غیر معمولی وابستگی ہے، میرے جذبات اس سے وابستہ ہیں، میری محبت اس سے وابستہ ہے. میرے لیے بہت بڑی آزمائش بچہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے پورے وجود کو اس میں فنا کر چکا ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے جو امتحان کا قانون ہے اس میں یہ استثناء کیسے رکھا جا سکتا تھا؟ وہ میرا امتحان ہے. یعنی بچے پر تکلیف آتی ہے، بچے کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، بچے کو کوئی بیماری ہوتی ہے، تو یہ میرا امتحان ہے اور اس امتحان سے مجھے گزارا جاتا ہے. بچے کو اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے تو پروردگار اس کا ازالہ کر دے گا. اس دنیا کو اسی اصول پر بنایا گیا ہے. نیک سے نیک آدمی کو بعض اوقات تکلیف سے گزرنا پڑ جاتا ہے. پیغمبروں کو بڑی شدید بیماریوں سے گزرنا پڑا ہے. میں نے خود اپنے زمانے کے بڑے صالحین کو دیکھا ہے کہ وہ بیماریوں سے گزرے ہیں. ان کا ازالہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس لیے کہ قیامت میں جب وہ جزا دیں گے تو دنیا کی تکلیفوں کی بھی جزا دیں گے، مصیبتوں کی بھی جزا دیں گے. اسی اصول پر قائم کیا گیا ہے. لیکن یہ استثناء کیسے قائم کیا جا سکتا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ اس وقت ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے. ایک جنگ یوکرین میں ہو رہی ہے، دوسری جنگ اسرائیل میں ہو رہی ہے. ان دونوں جنگوں میں اگر بمباری کی جاتی، مکانات گرتے، لوگ مرتے اور بچوں کو فرشتے اٹھائے رکھتے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ پردہ کھل جاتا. اس کے بعد تو ہر چیز کا حجاب اٹھ جاتا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم اپنے دائرے میں بیٹھ کر کہتے رہتے ہیں اور اپنے اطمینان کے لیے اس طرح کے اعتراضات بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ کی اسکیم کو جیسے اس نے بیان کیا ہے اس طرح سمجھا جائے گا. یعنی کیا یہ اسکیم قرآن میں بیان نہیں ہوئی؟ کیا یہ آسمانی صحیفوں میں بیان نہیں ہوئی؟ انبیاء علیہم السلام نے تو یہی اسکیم سمجھائی ہے. یعنی دنیا میں جس چیز کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے وہ یہی ہے. تو اس اسکیم میں ابتلا ہمہ گیر ہے. یعنی وہ بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، وہ بزرگوں کے لیے بھی ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. وہ کسی بڑے سے بڑی شخصیت کو بھی کوئی استثناء نہیں دیتی. اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ابتلا کا عمومی قانون کسی استثناء کو گوارا نہیں کرتا. جہاں کہیں کوئی استثناء ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا، اس کی جزا و سزا کا ظہور ہوگا، جیسے کہ پیغمبروں کی بعثت کے بعد ہوتا ہے. اس میں ایک حد تک حجاب اٹھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا اٹھ جاتا ہے. اس وقت بھی آپ دینونت کے کسی واقعے کو لے لیں، ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا کی آخری دینونت کا ظہور ہوا. کیا اس کے بعد سوالات ختم ہو گئے؟ کیا لوگوں نے اس کو اسی طرح قبول کر لیا جس طرح کے مثلا سورج گرہن کے واقعے کو قبول کر لیتے ہیں یا طبعی دنیا کے واقعات کو قبول کر لیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اس میں سوالات ہوتے رہتے ہیں. یہ حجاب باقی رہنا چاہیے، یہ اس ابتلا کا لازمی تقاضا ہے. اس میں عقل اور علم دونوں کی آزمائش ہے. تو انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں، جو انسان کا اصلی امتیاز ہے، بارہ ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ وہ تین ہی چیزیں ہیں. ہمیں عقل دی گئی ہے، اس کا امتحان ہونا ہے. ہمیں حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے، اس کا امتحان ہونا ہے. ہمیں حصے جمالیات دی گئی ہے، اس کا امتحان ہونا ہے. تو جو انسان کے امتیازات ہیں ان سب کا امتحان ہونا ہے. اس وجہ سے ابتلا کے قانون میں عمومی استثناء نہیں قائم کیے جا سکتے، خصوصی ہوں گے. اور وہ کس مقصد سے ہوں گے؟ تنبیہ کرنا، توجہ دلانا. قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ ہم بعض موقعوں کے اوپر کوئی مصیبت لاتے ہیں، کوئی تکلیف لاتے ہیں، موت وارد ہو جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ بیدار کرتے ہیں، یہ متنبع کرتے ہیں، یہ خبردار کرتے ہیں. تو خبردار کرنے کی حد تک تو حجابات اٹھتے ہیں، لیکن واقعہ بنا دیں، ایک چیز کو عین الیقین بنا دیں، پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ بڑی ہی غیر معمولی اسکیم ہے. یعنی اس میں عمومی طور پر ابتلا کبھی ختم نہیں ہوتا اور اس طرح کی چیزیں نمودار ہو کے وہ کام کرتی ہیں جو پیغمبروں کی بعثت سے مقصود ہے. یعنی لوگوں کو اٹھایا جائے، لوگوں کو خبردار کیا جائے، لوگوں کو انذار کیا جائے. اس لیے کہ پیغمبر کس لیے بھیجے گئے؟ انذار کے لیے، خبردار کرنے کے لیے. تو خبردار کرنے کا کام کائنات میں بھی ہوتا ہے، میرے نفس میں بھی ہوتا ہے، میرے ضمیر میں بھی ہوتا ہے،
میری زندگی کے ذاتی واقعات میں بھی ہوتا ہے، عالمی سطح کے واقعات میں بھی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا انذار ہے، دروازے پر دستک ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو کھول دیا جائے اور اس کے بعد ملائے اعلیٰ کی زیارت کرا دی جائے، سوال یہ ہے کہ اگر یہی کرنا تھا تو پھر ابتلا کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر تو یہ سب کچھ ایک بار بھی اگر ہو جائے دنیا میں، یعنی ہماری جو تاریخ ہمارے سامنے گزری ہے اس میں ایسا ایک واقعہ بھی اگر ہو جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. نقطہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا خان صاحب، یہی چونکہ دماغ اس میں پھنس جاتا ہے عام طور پر، جس وقت ہم بچوں کی تکلیف دیکھتے ہیں، جو ویڈیوز سامنے آتی ہیں بس اوقات بیماری، اذیت، غربت، بھوک، افلاس، ان سب میں، اور یہ وجہ بنتا ہے مذہب سے لوگوں کے دور ہونے کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات کی طرف. کچھ اور میں چاہتا ہوں پہلو یہاں پر آپ کی خدمت میں رکھوں. اگر جو مخاطب ہمارا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے خدا کو مداخلت کر کے صرف صاحب اختیار نوجوان لوگوں تک امتحان کو محدود رکھنا چاہیے تھا، تو پھر تو استثناء صرف بچوں کا نہیں ہوگا، پھر تو کوئی آگے بڑھ کے کہے بھائی بوڑھوں کو بھی اس میں استثناء دو، پھر کوئی کہے گا جی بیماروں کو بھی اس میں استثناء دو. تو استثناء پھر دینے شروع ہوں گے تو پھر جو پوری اسکیم ہے، اگر پھر جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بھی تو کوئی بڑا شخص کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہر جگہ مداخلت شروع ہو جائے گی، تو پوری اسکیم ہی تلپٹ ہو جاتی ہے اس کے نتیجے. اسی لیے ہم بار بار یہ توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کو اپنے محدود ذہن میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو چیزیں نہیں تجویز کرنی چاہیے. اس کے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھ لے. کوئی ماننا چاہتا ہے، نہیں ماننا چاہتا، اس کی آزادی خود اس پروردگار نے دے رکھی ہوئی ہے. بار بار کہا ہے کہ ہدینہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے سجھا دیے ہیں، دونوں کی ہدایت دے دی ہے. اب اس کے بعد اما شاکرم و اما کفورا، انسان چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور چاہے تو ناشکری کرے، انکار کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی ہے. اس آزادی میں وہ کسی درجے میں بھی مداخلت نہیں کرتا. چنانچہ اعلان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ صرف رشد اور ضلالت کو، رشد اور گمراہی کو، ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر کے استدلال سے دکھاتا رہتا ہے. اس کی نشانیاں نمودار ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی جبر نہیں کیا جاتا. یعنی انسان کو جو آزادی دی گئی ہے وہ آزادی اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اس آزادی کو قائم رکھتے ہوئے انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھے. یہ کائنات ہے، یہ جس طرح بنائی گئی ہے، سوال یہ ہے کہ اس کائنات کو ہم نئے سرے سے بنا سکتے ہیں؟ تو تمام علوم کی غایت کیا ہے؟ یہی کائنات جیسی کہ ہے اس کو سمجھا جائے. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح اس دنیا میں تدبر کی غایت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اس کی پہلے پوری اسکیم کو سمجھا جائے. اس کی پوری اسکیم اس نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بیان کی ہے. اس پوری اسکیم کو سامنے رکھ کر کسی نے قبول کرنا ہے قبول کر لے، انکار کرنا ہے انکار کر دے. لیکن اپنی طرف سے تجاویز پیش کر کے تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھ کر ہمارے لیے امتحان منعقد کرے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کچھ طالب علموں پر یہ جنون سوار ہو جائے کہ جو کوئی بھی پرچہ بنانا ہے وہ ہم سے پوچھ کے بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اب اس کو سمجھنا ہے، ہر لحاظ سے سمجھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمارا امتحان کیا جا رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ عمومی قانون، اس کو سنت الہی کہتا ہے قرآن، یہ تو ابتلا کا قانون ہے، یہ ہر حال میں جاری رہے گا. اس لیے اس کے ہونے پر تو سوال ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے جاری رہنا ہے. البتہ کہیں جب استثناء ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے بارے میں انسان سوال کر سکتا ہے کہ اس قانون میں اگر کوئی استثناء ہوا ہے تو اس کا باعث کیا ہے. اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ بتاتے بھی ہیں، بتاتے ہیں. ہم کبھی معجزے دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں تو کیوں بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی نشانیاں نمودار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. تو اصل میں استثناء کے لیے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ عمومی طور پر تو ابتلائی کا قانون ہے وہ جاری ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، بچوں ہی پر یہ جو عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے مذہبی مقدمات کے ضمن میں 4 مثالیں پیش کی جاتی ہیں خود مذہبی ڈیوائن لٹریچر میں. بچوں کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں ہم سب سے اس پہ بھی پوچھیں کہ کیا ان مثالوں کو جیسے عام طور پر پرسیو کیا جاتا ہے، ایک تاثر بنتا ہے کہ جیسے دین اور مذہب بچوں کے معاملے میں اذیت پسند ہیں. ہم سب کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر خود سیدنا خضر کا ایک واقعہ ہے جس میں ایک بچے کے مستقبل کے ایک عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس بچے کا قتل کر دیا گیا. اس واقعے کو ہمارے مستشرقین بھی اٹھاتے ہیں، ملحدین بھی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کا خدا تو ایک بچے کے معاملے میں یہ ظلم تک کرنے کا گوارہ کر لیتا ہے. اس کا ظلم سے کیا تعلق ہے؟ موت آتی ہے،
موت یہاں موجود ہے، یہ کارخانہ حیات اور موت کا کارخانہ ہے۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس میں تو پردہ اٹھا کے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں موت و حیات کا جو کارخانہ قائم کیے ہوئے ہیں وہ بے حکمت نہیں ہے، اس میں بھی فیصلے حکمت کی بنیاد پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بچے کو ہماری آغوش میں ڈالا گیا پھر اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ امتحان ہو، تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ اولاد کا امتحان بھی، اس کو کوئی مصیبت آ گئی، اس کو کوئی تکلیف آ گئی، اولاد ہماری توقعات کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے، تو یہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ابتلا کا یہ پہلو تو ہے، موت بھی آ جاتی ہے، بچے کو موت آ جاتی ہے، چھوٹے کو آ جاتی ہے، بڑے کو آ جاتی ہے۔ تو اس میں ایک پردہ اٹھا کے یہ بتایا گیا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات سیدنا موسیٰ کو سمجھائی گئی کہ اس کائنات کا خالق اس کو بنانے کے بعد اس سے غیر متعلق نہیں ہے، اس کا قانون جاری ہے، وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، لیکن اس میں اگر موت آتی ہے، اس میں کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے، کسی کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، کسی کو کوئی غیر معمولی سہارا مل جاتا ہے، کسی کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے پیدا ہو گئے۔ سیدنا یوسفی کا واقعہ دیکھیے نا، یعنی پہلے تکالیف کس نوعیت کی ہیں، ان کے اپنے خاندان میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، ان کے بھائیوں نے کیا کر ڈالا ہے، وہ کیسے ایک اندھے کنویں پھینک دیے گئے ہیں، ایک پیغمبر کی اولاد ہیں لیکن غلام بنا کر بیچ دیے گئے ہیں، وہاں ان کو کیا صورتحال پیش آئی، جیل میں ڈال دیے گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا چیزیں نمودار کر دیں۔ تو یہ سب چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، کیا یہ الٹپ ہو رہی ہیں، کیا یہ آپ سے آپ ہو رہی ہیں؟ تو یہ فرمایا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو فیصلے بھی فرما رہے ہیں اپنی مخلوق کے بارے میں، ان کے ہر فیصلے کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک مقصد ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ دنیا بالحق بنائی ہے۔ یہاں عمومی قانون بھی جاری ہیں اور ان کی یہ پسپردہ مداخلت بھی جاری ہے۔ پسپردہ مداخلت سے کوئی حجاب نہیں اٹھتا۔ وہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ ظاہر ہے کہ کارکنان قضاء و قدر کیسے کام کرتے ہیں اس کو بتانے کے لیے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس میں سے معلوم نہیں کیا کیا ولایت کے مضامین پیدا کر لیے ہیں، درحال ہے کہ یہ سرے سے اسلام کی کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے۔ کارکنان قضاء و قدر یعنی اللہ کے فرشتے کیسے کام کر رہے ہیں، اس معاملے سے حجاب اٹھا کے اپنے ایک پیغمبر کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں بھی اب مختلف مراحل سے گزرنا ہے، تمہاری قوم کو بھی گزرنا ہے۔ اس میں فتح و شکست کے معاملات بھی ہوں گے، اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، اس میں مصیبتیں بھی آئیں گی، اس میں اپنی خواہشات کے خلاف معاملات بھی ہوں گے، ان سب میں کچھ حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اسی چیز کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کے فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دلا دیتے ہیں، وہ ایک صحرا میں آ جاتے ہیں، ان پر من و سلوہ نازل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو اس ذمہ داری کے لحاظ سے امتحان بھی کرتا ہے، تو وہاں بھی ابتلا کا قانون اسی طرح جاری ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے نجات ہوئی ہے تو اب وہ ابتلا کا قانون ختم ہو گیا۔ ان سے کہا گیا کہ تمہیں آگے جو منزل بتائی گئی ہے، یعنی تم نے ایک علاقے میں جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اس کی توحید کا علم بلند کرنا ہے، تم نے اس علاقے کو اللہ کی حکومت بنا دینا ہے تاکہ لوگ گرد و پیش میں اللہ کو دیکھ سکیں، اللہ کی صفات کو دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے سنن کا مشاہدہ کر سکیں اور ایک پوری قوم اس کی گواہ بن جائے۔ انہوں نے انکار کر دیا تو خود سیدنا موسیٰ کی وفات اسی صحرا میں ہوئی۔ اس کو سمجھنا چاہیے نا، خدا کا ایک پیغمبر کہہ سکتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے وہاں سے نکالا، مختلف مراحل سے گزارا، میری قوم کو میرے ساتھ کیا، تو اب اس کے بعد جہاں تیری حمایت اور تیری مدد نمودار ہوتی رہی ہے تو یہاں بھی ان پر ذمہ داری ڈالنے کے بجائے یہ علاقہ خود ہی فتح کر کے میرے حوالے کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بے لاگ طریقے سے اس قانون کا اطلاق کر دیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ اب اس کے بعد تم اسی صحرا میں پھرتے رہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوئی تو بچے کو اٹھا لیا گیا۔ اس پر خود اللہ کے پیغمبر بھی آزردہ ہوئے، پریشان بھی ہوئے، آنسو بھی بہہ نکلے۔ یہ سب معاملات ہوتے ہیں تو کیا الٹپ ہو رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کو اس کی خواہش کے مطابق اولاد دے دے، نرینہ اولاد بھی دے دے؟ ایسا نہیں ہوا۔
تو یہ سب واقعات مجھے بھی پیش آئیں گے، آپ کو بھی پیش آئیں گے، پیغمبروں کو بھی پیش آئیں گے، جو لوگ اللہ کی دعوت لے کے اٹھتے ہیں ان کو بھی پیش آئیں گے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو ایک وقتی نوعیت کی ہزیمت ہو گئی، ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا، اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اس میں ہزیمت کیوں ہو گئی؟ تو ذرا پڑھیے سورہ آل عمران، اس میں پھر پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ اس میں کیا کیا مقاصد پیش نظر تھے۔ وہ مقاصد جو اللہ تعالیٰ کسی موقع پر اگر مداخلت کرتے ہیں تو اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، وہ عمومی مداخلتیں جو ہو رہی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ عمومی قانون ابتلا کا ہے، بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ جس آدمی کا بچہ رخصت ہوا ہے اس کے لیے تو وہ ایک موت کا واقعہ ہے جی یعنی اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، یا کوئی دیوار بظاہر لگ رہا تھا گر رہی ہے لیکن یہ تو سنبھل گئی ہے، آخر ایک بہت بڑا ٹاور ہے نا وہ جھک گیا ہے لیکن اسی جگہ پہ کھڑا ہے، جی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کھڑا رکھا ہے، اس دیوار کو بھی کھڑا کر دیا۔ اگر کشتی ہے تو بظاہر تو یہی لگا ہوگا اس ملاح کو کہ یہ ٹوٹ گئی ہے، معلوم نہیں کیسے، کہیں گل گئی ہوگی یا اس میں کوئی تختہ ٹھیک نہیں رہا ہوگا، ظاہر میں تو یہی ہوگی، تو ظاہر میں تو عمومی قانون ہے وہی چل رہا ہے، لیکن باطن میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں، اس کی ایک جھلک وہاں دکھائی گئی ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ اطمینان کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھیے، اس میں جو تکلیف بھی آ رہی ہے، جو مصیبت بھی آ رہی ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا اذن بھی ہوتا ہے اور اللہ کا ابتلا کا قانون بھی ہوتا ہے۔ بارہا ابتلا کے پہلو سے یہ سب ہوتا ہے، کبھی یہ سزا کے پہلو سے ہوتا ہے، کبھی تنبیہ کے پہلو سے ہوتا ہے، کبھی خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی انذار کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف پہلو جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان سب میں بڑا سبق ہے، یہ پورا کا پورا درس عبرت ہے، اور یہ درس عبرت ہم کو ہر لحاظ سے اس دنیا میں بھی ملتا ہے، اس دنیا کے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے، پیغمبر آتے ہیں تو خصوصی واقعات کے ذریعے سے بھی ہمیں عبرت دلائی جاتی ہے۔ یعنی یہاں چونکہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری عقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے، عمومی قانون کے ادراک کی ضرورت ہے، ان کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیش نظر ہوتی ہیں، انہی کو سامنے رکھ کے سیدنا موسیٰ کو وہ مشاہدات کرائے گئے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہمارے ڈیوائن لٹریچر کے اندر واقعات آتے ہیں جس سے ایک تصور پیدا کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ اذیت پسند ہیں، خود مذہبی روایت کے اندر دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال ہم سب کہا ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے انکار پر کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کے سامنے پورے شعور کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے انکار کر رہے ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کو تو عذاب کا مزہ چکھایا جائے، لیکن جو ان کے بچے ہیں نہ پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچی، نہ انہوں نے اس کا انکار کیا، نہ وہ اس کے مخاطب تھے، ان کو بھی اس عذاب کی زد میں زمین کے پیٹ سے صفایا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی زمین میں بنی قریظہ کا واقعہ بھی کہ عورتوں بچوں تک کو نہیں بخشا اس مذہبی روایت نے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کی جو عذاب کی سنت ہے وہاں پر تو ظاہری بات ہے ایک سزا دی جا رہی ہے متعین طور پہ ایک جرم کی، تو بچوں نے تو جرم کیا ہی نہیں۔ یہ تو دنیا میں جب زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اس وقت بھی یہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب بھی کیوں رکھے گئے ہیں؟ اس لیے رکھے گئے ہیں نا کہ تنبیہ ہو، جی اس میں بھی کوئی استثناء نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ جس وقت مثال کے طور پر قوم لوط پر عذاب آیا یا اسی طرح سے قوم شعیب پر عذاب آیا، پوری بستی کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اس میں بچے کس کی آغوش میں ڈالے جائیں؟ یعنی دسیوں کی تعداد میں بچے کیا اٹھا لیے جائیں وہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو موت و حیات کا اصول ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی موت آئے گی جیسے بچوں کو آتی ہے، عام حالات میں بھی آتی ہے، اگر تو بچوں کے لیے موت کا استثناء ہے تو پھر وہاں بھی ہونا چاہیے۔ اگر موت کا استثناء نہیں ہے تو وہی موت جو ہماری آغوش میں آ جاتی ہے، روز آتی ہے، وہی موت اس وقت بھی آ جاتی ہے، وہی جو طوفان میں آتی ہے، وہی جو جنگوں میں آتی ہے، ہر طرح کے موقعوں پر موت آتی ہے۔ تو موت تو آئے گی، یعنی موت کے معاملے میں استثناء نہیں قائم کیا گیا، وہ ہر ایک کو آتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو موت آتی ہے، ابھی 2 سانس نے لیے ہوتے موت آتی ہے، لڑکپن میں موت آتی ہے، تو اس میں کوئی استثناء نہیں۔ بنو قریظہ کے معاملے میں یہ بات صحیح نہیں ہے، وہاں تو بچوں پر اس طرح کے کسی قانون کا اطلاق نہیں کیا گیا تھا، انہیں مستثنیٰ کر دیا گیا تھا۔ بچوں کے معاملے میں تو خاص طور پر اس کا لحاظ کیا گیا کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ صرف نوجوان ہیں جن پر اس سزا کا نفاذ ہونا ہے، بالغ لوگوں کو سزا دی گئی تھی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر دے دی جاتی سزا تو سزا ہے، سزا کے موقع پر جب موت وارد کی جاتی ہے
تو پھر اس میں کوئی استثناء نہیں ہوتا. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. اچھا غم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کو موت دے رہے ہیں تو بچوں کو بھی موت دے ہی دیں گے. وہاں نہیں مریں گے تو بچے بعد میں مر سکتے ہیں، کسی وبا سے مر سکتے ہیں، بیماری سے مر سکتے ہیں. کہا ہی جاتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے اس طرح کا کوئی استثناء نہیں رکھا، لیکن عمومی طور پر جو بچے دنیا میں پائے جاتے ہیں، مذہبی روایت جب معاندین کے خلاف جنگ کرتی وہاں تو قرآن نے کہا ہے کہ عورتوں بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ روک دیا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو یہ نہیں ہے کہ کوئی عذاب آ رہا ہے، پوری قوم ختم کی جا رہی ہے. وہاں تو یہ ہے کہ جو لوگ میدان میں آئے ہیں ان کے خلاف جنگ کا اقدام ہے، تو وہاں تو مقاتلین کے خلاف جنگ کی جائے گی. یعنی جنگ اور چیز ہے. جنگ تو دو گروہوں کے درمیان حق و باطل کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے بھی ہوتی ہے. اس میں بچے کیوں مارے جائیں؟ وہاں تو ہم نے اقدام کرنا ہے. یعنی وہ خدائی اقدام نہیں ہوتا. ہم نے جب اقدام کرنا ہے تو ہمارے لیے تو اخلاقی قوانین ہوں گے. ہم نہ بچوں کے خلاف کوئی اقدام کریں گے، نہ عورتوں کے خلاف کوئی اقدام کریں گے، نہ نان کمبیٹنٹس کے خلاف، یعنی جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے ان کے خلاف کوئی اقدام کریں گے. جنگ کی اخلاقیات یہ سکھائی گئی ہے کہ اگر عین میدان جنگ میں بھی کوئی شخص ہتھیار پھینک دیتا، وہ لڑنے آیا تھا، کمبیٹنٹ تھا، لڑنے کے لیے آیا، مقاتل تھا، لیکن اس نے ہتھیار پھینک دیے اور اس نے سفید چادر لہرا دی، اس نے ہاتھ اٹھا دیے، تو اب ہم اس کو مار نہیں سکتے. یہ جنگ کا قانون ہے. جنگ کو اخلاقیات کا پابند رہنا ہے، ہر حال میں رہنا ہے، وہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موت و حیات کے فیصلے ہیں اس کا جنگ کے قانون سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ابتلا کے قانون سے متعلق ہے. یعنی اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں موت بھی آنی ہے، اس میں سزا بھی ہے، اس میں عقاب بھی ہے، اس میں جزا بھی ہے. وہ بنی ہی اس اصول پر ہے کہ جزا و سزا کے قانون کا بھی بے لاگ اطلاق ہونا ہے، ابتلا کے قانون کا بھی بے لاگ اطلاق ہونا ہے. وہ ہوگا. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اخلاقی حدود کا پابند کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ روز موت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. بچوں پر موت وارد ہو جاتی ہے، بڑوں پر ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، کبھی دنیا سے رخصت نہ ہو، لیکن بڑے سے بڑے لوگ بعض اوقات عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بہت بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 30 سال 40 سال کی عمر میں ایسے لوگ تھے کہ ان سے بڑے علوم کا ظہور ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے، لیکن کیا ہمیں بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم جس کو چاہے مار دیں؟ نہیں. ہمارے لیے تو اخلاقی قوانین ہے، یہی ہمارا ابتلا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اخلاقی قوانین کا پابند رہنا ہے. دنیا میں اصل کشمکش کیا ہے؟ جبلتوں میں اور اخلاقی اقدار میں. یہی میرا اور آپ کا شرف ہے کہ ہم اخلاقی اقدار کی برتری ہر حال میں قائم رکھیں. تو اللہ نے ہمارا امتحان اسی میں کیا ہے. یہ بھی اسی ابتلا کے قانون کا تقاضا ہے کہ جب کوئی ہم کام کریں گے تو ہمارے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ فلاں فلاں اخلاقی اصول کی تم نے ہر حال میں رعایت ملحوظ رکھنی. ٹھیک، ان کا واضح ہو گیا. اچھا ہم جو آخر میں آپ نے بات کی اس پر بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ خدا نے تمہیں اخلاق کا پابند بنایا اس لیے تم یہ کام مت کرو، لیکن دوسری جانب وہی اخلاقیات جس کا بندہ مومن کو پابند بنایا جا رہا ہے خدا تعالیٰ خود اس دنیاوی اخلاقیات کا پابند نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ کیوں ہو. میں نے تو ابھی عرض کیا کہ میرے لیے تو جان مال آبرو کی حرمت قائم کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سیلاب لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا لوگوں کے اموال بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، عمارتیں بھی گر رہی ہوتی ہیں. جو کیا ہے، مال کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. بعض موقعوں کے اوپر تو عزت آبرو بھی باقی نہیں رہتی. تو انہوں نے تو اپنے ابتلا میں اس کا کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا. یہ ذمہ داریاں تو میرے لیے ہیں، اس لیے کہ مجھے اخلاقی امتحان میں ڈالا گیا ہے. تو اس میں مجھ سے تقاضا کیا گیا کہ تم نے فلاں اور فلاں کام نہیں کرنے. اس کا اللہ تعالیٰ پر کیسے اطلاق ہوگا؟ یہ تو ایک بڑی غلطی ہے کہ ہم انسان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے اس کا خدا پر اطلاق کر دیں. خدا اس کائنات کا خالق ہے، علیم و حکیم ہستی ہے. اس کے علم و حکمت کو اس کے اپنے قوانین کے لحاظ سے سمجھنا چاہیے. وہ قوانین اس نے قرآن میں بیان کر دیے. اس نے بتا دیا کہ میں نے یہ موت و حیات کا کارخانہ بنایا ہے، یہاں زندگی بھی دوں گا اور موت بھی آئے گی. میرے لیے یہ جائز نہیں رکھا گیا کہ میں کسی کی جان لے لوں. ٹھیک، آخری دو سوالات ہم سب آج کی نشست کے. کہا جاتا ہے کہ مذہبی روایت میں پیغمبر کی نسبت سے یہ ہدایت نقل ہوئی ہے کہ بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارا جائے گا. اب جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، ہم نے دیکھا ہے مختلف چینلز پہ، یوٹیوب پہ بعض ویڈیوز بھی ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے کہ جی آپ نماز پڑھیں. روایت کے بارے میں ایک نقطے کی صراحت کرتے ہوئے ہم سب کی جانب بڑھتا ہوں، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اس کی سند پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غالباً کسی صحابی کا اپنا قول تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد ایک کاغذ پر آپ کے کمرے سے ملا تھا. لیکن غام صاحب
مذہبی روایت تو یہی کہتی ہے کہ بھائی رسول اللہ نے فرمایا ہے بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو. یہ جو روایات ہوتی ہیں ان روایات کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ ان کو ہمیشہ قرآن مجید کی اور فطرت کے مسلمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. یہ اطلاقی ہوتی ہیں، یعنی حضور کے سامنے کوئی معاملہ آیا ہے، اس میں آپ نے حالات کے لحاظ سے کوئی بات کہی ہے، آپ نے بتا دیا کہ خود روایت بھی کوئی ایسی محکم روایت نہیں ہے، اس پر بھی بہت کچھ جر و نقد موجود ہے. اس طرح کی روایات کو علی الاطلاق پیش بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی موقع پر حضور نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا ایک محل ہوگا، موقع ہوگا. مجھے خود بارہا بعض والدین کو یہ توجہ دلانی پڑی کہ یہ ذرا اپنے بچے کے کان کھینچیے، یہ تو بالکل ہی باغی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں موقع کے لحاظ سے کہی جاتی ہیں. ان سے علی الاطلاق قوانین بنانا، ان کو قاعدے کی صورت میں بیان کرنا، یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے دین میں جو اصولی ہدایت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف ہم حکمت کے ساتھ بلائیں گے، لیکن اصول بیان کیا گیا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ ابتلاء کا ایک قانون ہے، اسی طرح دعوت کا بھی ایک قانون ہے. نماز کیا ہے؟ دعوت ہے نا، آپ نے نماز کے لیے بلانا ہے. تو اس میں کیا کہا گیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کرو، حکمت کے ساتھ بلاؤ. حکمت میں ظاہر استدلال بھی ہوگا، حالات کی رعایت بھی ہوگی. یہ بچوں کے معاملے میں بھی ہے، باقی کے معاملے میں بھی ہے. باقی یہ کہ کسی موقع پر کوئی تادیب کرنی ہے یا تادیب کرنی چاہیے، اس کے مواقع بھی ہوتے ہیں، حالات بھی ہوتے ہیں. کسی موقع پر اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اسی طرح موقع پر کوئی بات کہی گئی ہے، اس کا ایک محل ہوگا، اس کا ایک مقام ہوگا، کس کو کہی گئی، کب کہی گئی، اسی کو آپ ایک اصول بنا کے، ایک قانون بنا کے بیان کریں گے تو سارے دین کا نظم دھرم برم ہو جائے گا. تو عمومی بات یہی ہے کہ بچوں کو شفقت اور محبت سے سمجھائیے، ان تک اپنی تہذیب پہنچائیے، ان تک اپنی میراث منتقل کریں اور ان کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ اعلیٰ اخلاقیات کو، اعلیٰ اقدار کو سمجھ سکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں کبھی کبھی جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے تادیب بھی کرنی پڑ سکتی ہے. یہ تادیب سوسائٹی بھی کر رہی ہے. آخر مجھے بتائیے کہ بالغوں کو کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ جو آپ جرمانے کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تادیب ہے نا. جیل میں ڈالتے ہیں، کیا ہے؟ تادیب ہے. پکڑتے ہیں، پولیس قائم کرتے ہیں، کیا چیز ہے؟ تو بعض اوقات سرکشی پر تادیب بھی ہوتی ہے، وہ بچوں کو بھی کرنی پڑ سکتی ہے، زیر دستوں کو بھی کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن اس کے مواقع ہوتے ہیں. اس کو ایک عمومی قانون کے طور پر روایتوں کی بنیاد پر کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے. روایتیں عمومی قوانین بیان نہیں کرتی، وہ موقع کے لحاظ سے کوئی بات کہتی ہیں، اس موقع کا تعین کرنا چاہیے. بات اگر قرآن مجید کے بنائے ہوئے اصولوں کے اندر ہے تو قابل قبول ہوگی، ورنہ یہی خیال کرنا چاہیے کہ راوی نے اس کو اس کے پس منظر سے محروم کر دیا. تو میں تو جب بھی یہ کبھی بات سنتا ہوں ہمیشہ اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں تنبیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ نے اگر کسی موقع پر یہ فرمایا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آج کی نشست کا آخری سوال، دو پہلو میں چاہتا ہوں ایک جامعیت سے اس پر آپ کا تبصرہ سامنے آ جائے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپاہج بچوں کو پیدا کرتے ہیں، ایسی بیماریاں لے کر پیدا کرتے ہیں کہ پوری زندگی سے سکتے وہ بچے اپنا وقت پورا کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اگر بچہ ہمارے پاس اس طرح کا پیدا ہو گیا ہے تو اب ہم صبر کریں، اللہ کے ساتھ سو لگائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کریں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دیں گے؟ اس پہلو سے ہے. اور دوسری بات بھی بتا دیجیے گا کہ لوگ کہتے ہیں غربت ہے بچے، تو یہ غربت تو اللہ نے نہیں پیدا کی ہے، تو انسانوں نے اپنے ظلم عدوان سے پیدا کی ہے، تو اس کو ہم اللہ کے ذمہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح کا معاملہ کیا ہے، انسانوں کو اس زمین پر پیدا کر دیا جاؤ، لیکن خود انسانوں کو ارادہ و اختیار دیا ہے. اس ارادہ و اختیار کے اچھے برے استعمال کے نتیجے میں تفاوت بھی پیدا ہوگا. پھر صلاحیتوں کا تفاوت وہ آج بھی موجود ہے. ایک ہی خاندان میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی شخص کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی ان کو تعلیم تربیت بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے بعض اس کو حاصل کرتے ہیں، بعض نہیں حاصل کرتے. بعض اس کے اچھے نتائج پیدا کرتے ہیں، بعض نہیں پیدا کرتے. بعض بہت کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض نہیں کامیاب ہوتے. تو یہ سارے معاملات جتنے ہیں وہ لوگوں کے اس تفاوت کے لحاظ سے ہوں گے. اس میں غربت بھی ہوتی ہے، اس میں عمارت بھی ہوتی ہے، اس میں بہت سا حصہ ہمارا بھی ہوتا ہے. اب یہ دنیا میں صرف یہی تو نہیں کہ زلزلے آتے ہیں، قحط پڑ جاتے ہیں، آلام ہے، ہماری بے تدبیری کے اثرات بھی ہوتے ہیں. یعنی بہت سے موقعوں کے اوپر اگر ہم صحیح تدابیر اختیار کریں تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. سیدنا یوسف نے اپنی قوم کو قحط سے بچانے کے لیے جو تدبیر کی اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجھائی گئی، یعنی وہی تدبیر تھی نا. اس میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور سیدنا یوسف نے اس کی تعبیر کی، تو وہاں کیا سبق دیا گیا؟ وہ یہ کہ انسان کے کرنے کے کام ہے. اب فرض کر لیجئے
کہ وہ تدبیر نہ کی جاتی تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مصری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ موت کی نظر ہو جاتا. گرد و پیش کے علاقے جہاں سے لوگ آ کے غلہ لیتے تھے وہاں پر بھی اسی طرح سے قحط ڈیرے ڈال دیتا. تو انسانی تدبیر بھی اس میں اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہے. یہ اسباب کی دنیا ہے. جہاں ہماری تدبیر ہے وہاں ہمیں صحیح تدبیر کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن ہماری تدبیر کامیاب کتنی ہوگی، ناکام ہوگی، اس سب کے معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی پر ہیں. اور اس نے چونکہ ابتلائی کے قانون کو ہر جگہ غالب رکھا ہے اس لیے اس کا کسی نہ کسی شکل میں ظہور ہوتا رہتا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ خدا کے وجود پر کیے جانے والے مولدین کی جو اعتراضات ہیں ان میں ایک جز کے اوپر ہم مولوی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. دوسرا سوال زیر بحث آیا، مزید بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ آئندہ زیر بحث لے کر آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.